بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ اکرام، اسلامی نصوص کے اندر یعنی قرآن اور احادیث کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت جو تصرفات کرتی ہے، تحریفات کرتی ہے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا بیان چل رہا تھا. اس سے قبل آیات کو ہم پڑھ چکے ہیں اور احادیث کا تسلسل جاری تھا. حدیث نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں حدیث نمبر 2 پڑھنے لگے ہیں. حدیث نمبر 2 ہے قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ. قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یعنی خاتم الانبیاء تو کہو لیکن یہ مت کہو لا نبی بعدہ کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس حدیث کو 2 اسناد کے ساتھ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے. 2 کتابوں سے اس کو نقل کیا جاتا ہے. آگے حوالے میں موجود ہے تکملہ مجموع البحار علامہ طاہر رحمہ اللہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 502 اور در منصور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 204 جلد نمبر 5. کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک نبوت جاری تھی. یعنی سیدہ کا یہ جو قول ہے 2 کتابوں سے نقل کرتے ہیں اور اس سے ثابت ہی کرتے ہیں کہ لا نبی یا بعدی کے کلمات درست نہیں ہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ نبوت آپ کے بعد موجود ہے، نبی موجود ہے. آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب بھی روایت سے متعلق بات کریں گے تو 2 طرح کی بات ہوگی، ایک روایت کی سند کے اعتبار سے اور ایک روایت کے متن کے اعتبار سے. تو پہلے تو روایت کی سند کے اعتبار سے بات کریں گے. آپ قول پڑھ لیجیے جو نیچے جواب نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر میں اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اس قول کی نسبت صریحاً بے حد زیادتی ہے. دنیا کی کسی کتاب میں اس کی سند متصل مذکور نہیں. دنیا میں کسی کتاب کے اندر اس کی سند متصل مذکور نہیں. ایک منقطع السند قول سے نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کے خلاف استدلال کرنا سراپا دجل و فریب ہے، اور وہ سند جو منقطع ہے آگے موجود ہے. اصل میں ان 2 کتابوں سے وہ روایت لے کے آتے ہیں، وہاں پر تو سند موجود نہیں ہے. در منصور کے اندر اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بس ذکر کیا گیا ہے. جب مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں اس حدیث کی 2 سندیں ہمیں ملتی ہیں، ایک قدیم نسخے کے اندر، ایک جدید نسخے کے اندر. لیکن دونوں نسخوں کے مطابق حدیث کی سند متصل نہیں ہے. یہاں پر جو آپ کی عربی کی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے کتاب کے اندر، یہ نئے نسخے کے مطابق، مصنف کے نئے نسخے کے مطابق جو سند ہے وہ ذکر کی گئی ہے، اور نیچے جو بات کی گئی ہے، اس پہ کلام کیا گیا ہے، وہ مصنف کے پرانے نسخے کے مطابق ہے. روایت کی جو سند ہے اس کو دیکھ لیجئے، پھر میں یہاں فرق بیان کرتا ہوں. حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا جریر بن حازم عن محمد عن عائشة رضی اللہ عنها قالت قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لنبی بعدہ. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 27186 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259 مکتبہ امدادیہ. اب یہ جو روایت کی سند ہے یہ جدید نسخے کے مطابق ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ ابھی چھپا ہے. جو قدیم نسخہ ہے اس کے اندر عن محمد یہ واسطہ موجود نہیں ہے. یعنی حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا جریر بن حازم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قولوا خاتم النبیین، اس کے اندر عن محمد یہ واسطہ موجود نہیں ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بہر صورت جو سند منقطع ہی ہے، متصل نہیں ہے. اور دوسرا اس سند کے متعلق آگے جا کے بھی بات کریں گے کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، یعنی یہ روایت موقوف ہے، مرفوع بھی نہیں ہے. بہرحال اس سے متعلق آگے بات آ رہی ہے. دیکھیے یہ روایت منقطع ہے، اور اس کے منقطع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جریر بن حازم کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال سن 98 ہجری ہے، اور حضرت جریر بن حازم کی ولادت کا سال وہ 85 ہجری ہے. یعنی 58 اور 85 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کو 27 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد جا کے حضرت جریر بن حازم کی ولادت ہوئی ہے، جس کا ذکر انہوں نے خود کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال 90 ہجری میں ہوا اور میں اس وقت 5 سال کا تھا. یعنی یہ خود جریر بن حازم نے ذکر کیا کہ سیدنا انس کی وفات کے وقت میں 5 سال کا تھا اور ان کی وفات 90 ہجری میں ہوئی. تو گویا ان کا جو ولادت کا سال ہے وہ 85 ہجری ہے. تو یہ تو سند جو یعنی پرانے نسخے کے مطابق تھی اس کا انقطاع واضح ہوگا. جہاں تک عن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سلسلہ ہے یا یہ سند ہے تو اس سے متعلق بھی ذکر کر دوں کہ محمد سے مراد محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ہے، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ ان کا سماع سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں ہے. کتاب المراسیل لابن ابی حاتم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ابن سیرین لم یسمع من عائشہ شیئا، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سنا. ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تہذیب کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے. تو بہر صورت یہ روایت منقطع ہے، اس روایت کے اندر اتصال نہیں پایا جاتا. اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس مذکورہ روایت کے علاوہ جہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جریر بن حازم نے کوئی روایت لی ہے وہ واسطے کے ساتھ ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب فضل مکہ کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جس میں حضرت جریر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان 2 راویوں یزید بن رومان اور عروہ کا واسطہ موجود ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک روایت کی سند میں حضرت جریر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان 2 راویوں حرملہ المصری اور عبد الرحمن بن شماسہ، یہ شماسہ ہے، عبد الرحمن بن شماسہ کا واسطہ ذکر کیا ہے. اور یہ روایت آپ کو باب فضیلت الامام العادل مسلم شریف کے اندر اس باب کے تحت مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جریر کے درمیان حرملہ المصری اور عبد الرحمن بن شماسہ کا واسطہ موجود ہے. جواب نمبر 2 دیکھیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور یہ کلمہ تو آپ نے اتنی زیادہ روایات میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ تو متواتر تک بات پہنچتی ہے، سند پہنچتی ہے. 36 کے قریب روایات تو یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان سے متعلق بات کی ہے کہ 36 تک روایات تو ان کو ملی ہے. اس کے علاوہ کتنی روایات ہیں جن میں یہ کلمہ موجود ہے وہ اس سے بھی اضافہ ہوگا، اس سے بھی زائد ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف ارشاد ہے جو بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، اور دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ولا تقولوا لنبی بعدہ ہے، یہ صریح اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے. یعنی اگر کہہ بھی دیا جائے کہ یہ سند ثابت ہو گئی پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ایک صریح ترین روایت کے خلاف ہے، اور ایسی روایت جو 20 مقامات پر موجود ہے، جو صحاح کی کتب کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی سند میں بھی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی کلمات مروی ہیں، حدیث نمبر 3455 میں. صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، 1842 نمبر حدیث میں یہ کلمات موجود ہیں. ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر 2404 نمبر روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ کلمات موجود ہیں. ترمذی شریف کے اندر 2219 نمبر حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر 4252 نمبر حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. ابن ماجہ کے اندر 121 نمبر حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. مستدرک حاکم کے اندر 8390 نمبر حدیث موجود ہے جس میں کلمہ لا نبی بعدی موجود ہے. تو اتنے زیادہ نصوص، صریح نصوص اور صحیح سند والے نصوص وہ ایک طرف موجود ہیں، اور دوسری طرف ایک منقطع السند موقوف روایت آپ لے کر آتے ہیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ انتہائی زیادتی ہے. دیکھیے یہ صریحاً اس فرمان نبوی کے مخالف ہے، اور یہاں آپ اگر حدیثی قاعدہ لیں، اصول کا قاعدہ لیں تو اس سے مطابق بھی ہماری بات کی تائید ہوتی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قول صحابی اور قول نبوی میں تعارض ہو جائے تو حدیث نبوی کو ترجیح ہوگی. مزید یہ کہ لا نبی بعدہ حدیث شریف متعدد صحیح سندوں سے مذکور ہے. میں نے اس میں سے چند روایات آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد، نسائی، مستدرک حاکم وغیرہ کے حدیث نمبر کے ساتھ بتا دی ہے. یہاں پر میں
مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی ایک عبارت ذکر کر دیتا ہوں کہ اس نے بھی کلمہ لا نبی بعدی کو صحیح اور ثابت شدہ مانا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن ہے، اس کی جو جلد ہے وہ ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 217۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی یا بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور حدیث لا نبی یا بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس بات کی وضاحت کر دی، خود اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ ایسے ہی میں ایک اور یہاں پر نص ذکر کر دیتا ہوں اور اس کی تمہید بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک طرف ایک کمزور اور منقطع السند اور موقوف روایت ہے، اور دوسری طرف صحیح ترین روایتیں مسلم اور بخاری کی بھی موجود ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے ایک اصول کے اوپر اس کو پرکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا اصول آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اور ان میں سے دوسری کتاب صحیح مسلم ہے، اور اس کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیح بخاری سے مخالف نہ ہو۔ مسلم کو اس شرط پہ مانیں گے کہ قرآن اور صحیح بخاری سے مخالف نہ ہو۔ اور تیسرے درجے پر صحیح ترمذی، ابن ماجہ، موطا، نسائی، ابن داود، ابو داود ہے، یہ ابن داود پتہ نہیں کہاں سے لایا، ابو داود، دارقطنی کتب حدیث ہیں جن کی حدیثوں کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہوں۔ یعنی ترمذی، ابن ماجہ، موطا، نسائی، ابو داود اور دارقطنی، یہ کتب حدیث کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، ہم اس کو اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہو۔ صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا اصل اور اصول یہ ہے کہ روایت کو اگر پرکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ قرآن اور بخاری اور مسلم پر پیش کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں تو میں نے آپ کے سامنے نمبر و شمار اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب ایک طرف بخاری مسلم کی روایت موجود ہے اور دوسری طرف ایک کمزور منقطع السند موقوف روایت موجود ہے، تو مرزا قادیانی کا اصول یہ کہتا ہے کہ اس روایت کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو پھر مرزا قادیانی کی جماعت مرزا قادیانی کی ہی بات مان لے، اس کی تو کم از کم مخالفت نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا جواب نمبر 3 ہے، جواب نمبر 3 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اپنے عقیدے کے متعلق ہے کہ سیدہ کا اپنا عقیدہ لا نبی بعدی سے متعلق کیا تھا۔ فرماتے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، لم يبقى من النبوة بعده الا المبشرات، کنز العمال صفحہ نمبر 371، جلد نمبر 15، حدیث 41423۔ ترجمہ: نبوت ختم ہوئی اور صرف مبشرات اور رؤیا صالحہ باقی رہ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت یہاں نقل کی گئی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، غالباً ہماری کتاب کے اندر اس کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔ کنز العمال کے اندر جو حدیث نمبر 41423 ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: لا يبقى بعدی من النبوة شيء الا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد او ترى له۔ یہ روایت وہاں پر موجود ہے، مختلف روایات مختلف الفاظ کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے۔ کنز العمال کے اندر ایک طویل فہرست ہے ان روایات کی۔ بہرحال سیدہ سے جو کنز العمال کے اندر روایت منقول ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دی، ایسی کچھ اور کتب کے اندر بھی یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبقى بعدی من النبوة شيء الا المبشرات، قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له۔ حوالہ جات دیکھیے گا، احمد بن حنبل المسند، مسند کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، اور ایسے ہیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر ذکر کیا ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر 2 مقام پر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تقریباً 4 کتابوں کے حوالے آ چکے ہیں، مسند احمد بن حنبل، مجموع الزوائد، تاریخ بغداد اور کنز العمال۔ اب ان مقامات پر تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود یہ الفاظ اور روایات منقول ہیں جس میں لا نبی بعدی کے کلمات صراحتاً موجود ہیں۔ یہ مفہوم اور یہ معنی، یہ مضمون تو اور بھی روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن کلمہ لا نبی بعدی کی جو روایات تھی ان سے منقول وہ آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ذکر کر کے پھر اس ویڈیو کو مکمل کر لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس حدیث کی بابت کلام کریں گے۔
وہ یہ کہ ہم تو سند سے متعلق بحث کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا مخاطب ہے اس کا ذرا معیار تو دیکھیے، وہ سند حدیث کے سامنے اپنا کیا معیار قائم کرتا ہے۔ اگرچہ تضادات اتنے ہیں، کہیں کیا معیار کہیں کیا معیار، لیکن یہاں پر جو میں آپ کو معیار دکھانے لگا ہوں یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ حاشیے کے اندر آپ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، کہتا ہے خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں۔ تعریف معنوی پائی جاتی ہے یا تحریف لفظی پائی جاتی ہے، کیسے پتہ چلا؟ خدا نے مجھے اطلاع دی، اور یا سرے سے موضوع ہیں، اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے، اپنا کہتا ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے، اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔ منہ مطلب یہ حاشیہ اس نے خود لکھا ہے۔ اب آپ اس عبارت کو پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں اس کا تصور قائم ہوا ہے، وہ لازمی بات ہے، واضح سی چیز ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو اس کی نفسانی خواہش کے مطابق روایت ہے وہ بھلے کمزور سے کمزور ہو اس کو قبول کرے گا، اور جو اس کی نفسانی خواہش کے خلاف حدیث ہے، چاہے وہ بخاری جیسی اصح الکتب جس کا وہ خود اقرار کرتا ہے اس میں موجود ہو تو اس کو رد کر دے گا۔ اب ایک آدمی کا یہ معیار ہو تو اس سے مجبوری کے تحت ہی بحث کی جا سکتی ہے، وگرنہ ایسے جاہل مطلق سے بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ بہرحال یہاں آج کی اس ویڈیو میں اکتفا کرتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، اور اس فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس حدیث کی بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔